آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عورت راز نہیں رکھ سکتی۔ میں کہتا ہوں اگر عورت راز رکھنا چھوڑ دے تو معاشرے میں کچھ مرد منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی طویل فاصلوں پر ہوں، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ عورت چاہے ہارورڈ کی پڑھی ہو یا ایک اپلے تھاپنے والی، اس کا مرد جب کسی دوسری طرف دھیان دیتا ہے تو اس کے اندر کا ایک میکانزم فوراً گھنٹی بجا دیتا ہے۔ اس بات کا پڑھے لکھے ہونے سے نہیں، ایک عورت ہونے سے تعلق ہے۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کریں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سالوں کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی۔ خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے جس میں بیزار ہو کر دیکھو گے تو بیزار ہوتے جاؤ گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھو گے تو مسکراتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ کبھی کبھی سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا عقل مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا بھی زیادہ اذیت کا باعث بنتا ہے، اس لیے خود کو مضبوط کریں یا پھر مصروف۔ اگر آپ کو آسائشیں درکار ہیں تو محنت سے حاصل کریں بجائے شادی کر کے جہیز کے ذریعے سے۔ اپنے آپ کو سمجھنا بہتر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو دوسروں کو سمجھنا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے مت پرکھنا، کیونکہ شاید اس نے وہ جگہ چھوڑ دی ہو۔ خوبصورت زندگی کی تعمیر روزانہ کی کوشش اور دعاؤں سے ہوگی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے سنتے ہیں بجائے اس کی بات سمجھنے کے لیے۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، ہر گھر کا مضبوط ستون وہی ہوتا ہے۔ میں نے زخم جیسا کوئی استاد نہیں دیکھا ہے، اس لیے زندگی میں چوٹ لگنا لازمی سمجھتا ہوں۔ صبر کرنا انتظار سے بہتر ہے، اس لیے انتظار بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ انتظار تو مردے کر سکتے ہیں اور زندہ لوگوں کے لیے صبر ہوتا ہے۔ انتظار میں زحمت ملتی ہے جبکہ صبر کے لیے میٹھا پھل ہوتا ہے۔ اکیلی عورت آپ کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، موقع نہیں۔ خوش رہنے کا راز اس میں ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو اہمیت صرف اتنی ہی دیں جیسے چائے کے اوپر آئی ہوئی بلائی کو دیتے ہیں۔ اپنی غلطی جلدی ہی تسلیم کر لینی چاہیے، اور جب آپ درست ہوں تو خاموش رہا کریں۔ اگر کوئی کیل بن کر چبھنے لگے تو آپ فوراً ہتھوڑی بن کر اسے گاڑ دیں۔
تنہائی اختیار کرنے سے تمام سوالوں کے جوابات مل جایا کرتے ہیں۔ اکثر اوقات مردوں کو وہ عورتیں اخلاق سے گری ہوئی لگتی ہیں جو ان کے علاوہ کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ میری ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ گئی جب میرا پالا اپنے نصیب سے پڑا۔ کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا، مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا؟ باپ نے جواب دیا، جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے تو سمجھنا تم درست ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔